یہ 19ویں صدی کا وزیر خان چوک، جس میں کنواں دینا ناتھ بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ ناصر باغ لاہور کے خوبصورت مناظر۔ کبھی لاہور کی گلیوں میں چلتا پھرتا سینما ایک اہم تفریح تھا۔ شام ہوتے ہی پرانے سینما بھی ایک الگ منظر پیش کیا کرتے تھے۔ لاہور چپورجی کی یہ عمارت کچھ اس طرح کا منظر پیش کیا کرتی تھی۔ یہ تصویر شاید 19ویں صدی کے لاہور مال روڈ کی ہے، اور یہ بھی اسی دور کی لاہور ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے۔ یہ جنرل پوسٹ آفس مال روڈ لاہور ہے۔ یہ ہے منٹ گمری ہال، جسے آج قائد اعظم لائبریری کہا جاتا ہے۔ یہ ہے پنجاب پبلک لائبریری، جو کہ آج بھی اگر آپ جائیں تو یہ پرانی عمارت آپ کو وہاں نظر آئے گی۔ کبھی اس شہر کو باغوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ یہاں کی فضا صاف ہوتی تھی، اور آج یہ شہر فضائی آلودگی میں سب سے آگے ہے۔ چلیے آج آپ کو دکھاتے ہیں 19ویں اور 20ویں صدی کے لاہور کی وہ تصاویر جب لاہور میں آلودگی کا نام و نشان نہ تھا، سڑکوں پر سکون تھا، نہ کوئی واٹس ایپ تھا، نہ فیس بک، درختوں کے نیچے دوستوں کی محفلیں ہوتی تھی۔ ایسی عمارتیں جن میں سے کچھ آج بھی اپنی وہی پرانے خوبصورتی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ لاہور مال روڈ پر موجود یہ کیتھیڈرل چرچ تو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا۔ آج تو اس جگہ بے شمار بلڈنگز ہیں، لیکن 19ویں صدی کے آخر میں یہ جگہ کچھ اس طرح کی دکھائی دیتی تھی۔ کیتھیڈرل چرچ کی اس عمارت کو 1887 میں بنایا گیا تھا۔ یہ ہے مال روڈ پر موجود زمزمہ توپ، المشہور بھنگیاں والی توپ، یا جسے کنگز گن بھی کہا گیا، اس کی چند تصاویر۔ آج بھی اگر آپ مال روڈ پر جائیں تو لاہور میوزیم کے سامنے یہ توپ آج بھی آپ کو نظر آئے گی۔ سن 1900 میں لوہاری گیٹ کچھ اس طرح کا نظر آتا تھا۔ آج بھی اگر آپ اس جگہ جائیں تو یہ گیٹ اسی حالت میں موجود ہے۔ یہ تصویر بھی اندرون لاہور کی ایک خوبصورت گلی کی ہے۔ شاید یہ بھاٹی گیٹ کا علاقہ ہو، یہ میرا اندازہ ہے۔ کسی دور میں لاہور شاہی قلعے کی دیوار کے باہر کا ایریا کچھ اس طرح کا منظر پیش کیا کرتا تھا۔ یہ 1880 کی دہائی میں لی گئی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی کی تصاویر۔ یہ تصویر بھی 19ویں صدی کی ہے، جس میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سمادھی اور بادشاہی مسجد نظر آ رہے ہیں۔ آج یہ جگہ کچھ اس طرح کی دکھائی دیتی ہے۔ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے درمیان سرسبز باغ میں یہ سنگ مرمر سے بنی ہوئی خوبصورت بارہ دری حضوری باغ کی بارہ دری کہلاتی ہے۔ اسے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں بنایا گیا تھا۔ یہ بارہ دری تو زیادہ تر لوگوں نے دیکھی ہی ہوگی۔ آج یہ ایک سنگل سٹوری عمارت ہے، لیکن 19ویں صدی میں جب اس کو تعمیر کیا گیا تھا تو اس کی 2 منزلیں تھیں، جو کہ اس وقت کی ان تصاویر میں نظر بھی آ رہا ہے۔ یہ تصویر ہے 1880 کی دہائی کی، جس میں لاہور شاہی قلعہ میں موجود دیوان عام کی وہ عمارت نظر آ رہی ہے، جہاں بادشاہ سلامت عام عوام کے مسائل سنا کرتے تھے۔ اور یہ ہے شیش محل، جسے مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے دور میں تعمیر کیا گیا۔ اس عمارت کو سفید سنگ مرمر اور شیشے کی مدد سے انتہائی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ اس عمارت کے مرکزی حصے تک صرف شاہی خاندان اور ان کے قریبی لوگ ہی آ سکتے تھے۔ شاہی قلعہ کے یہ سب حصے آج بھی قریب اسی حالت میں موجود ہیں۔ یہ ہے 19ویں صدی کے آخر میں مسجد وزیر خان کے قریب سے لی گئی تصویر، جس میں دہلی گیٹ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ نظر آ رہا ہے۔ آج اگر آپ اس جگہ جائیں تو یہ جگہ کچھ اس طرح کا منظر پیش کرتی ہے۔ یہ ہے 1950 کی دہائی میں لی گئی لاہور دہلی گیٹ اور شاہی گزرگاہ کی کچھ تصاویر۔ اس تصویر میں دہلی گیٹ کی عمارت نظر آ رہی ہے، جو آج بھی تقریباً اسی حالت میں موجود ہے۔ بس فرق صرف اتنا ہے، آج اس جگہ رش، ٹریفک جیم، کاریں، موٹر سائیکل، رکشے نظر آتے ہیں۔ یہ کچھ لوگ گیٹ کی عمارت کے ساتھ کھڑے کچھ بیچ رہے ہیں۔
یہ دہلی گیٹ سے داخل ہوتے وقت لی گئی تصویر. یہ تصویر ہے دہلی گیٹ میں داخل ہوتے ساتھ ہی موجود شاہی حمام کی. اس وقت اس کے ارد گرد بہت سی دکانیں بنی ہوئی تھی. آج یہ دکانیں تو ختم کر دی گئی ہیں اور یہ جگہ کچھ اس طرح کی نظر آتی ہے. شاہی حمام کے سامنے یہ بلڈنگ آج بھی آپ کو اسی حالت میں نظر آئے گی. یہ دہلی گیٹ کے سامنے موجود تھانہ کوتوالی کا ایریا جس میں تھانہ کوتوالی کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے. یہ بلڈنگ تقریباً آج بھی اسی حالت میں موجود ہے. یہ ہے لاہور ریلوے اسٹیشن کے سامنے کا ایریا جس میں آپ کو تانگے نظر آئیں گے. صاف فضا، نہ دھواں، نہ ٹریفک، نہ رش، نہ ہی فضا میں کوئی آلودگی. دریائے راوی جو کبھی اپنے عروج پر ہوتا تھا اس کے ارد گرد کا علاقہ بھی اتنا ہی سرسبز اور پرسکون تھا. آج آپ راوی پار جائیں تو کچھ ایسا منظر آپ کو نظر آئے گا. لیکن 1950 کی دہائی میں یہاں پر ایک بس سٹاپ تھا. لوگ اپنی بس کا انتظار کر رہے ہیں. ان تصاویر میں یہاں پر لگے ہوئے کھجور کے درخت بھی نظر آ رہے ہیں جبکہ آج اس جگہ تعمیرات ہی تعمیرات ہیں. درختوں سے تو شاید لوگوں کو نفرت ہو چکی ہے. یہ ہے لاہور میں موجود داتا دربار کی 1930 اور 60 کی دہائی کی تصاویر. آج اگر آپ جائیں تو داتا دربار کچھ ایسا نظر آتا ہے. کوئی شیو بنوا رہا ہے تو کہیں درزی کپڑے سلائی کرتے ہوئے حقے سے لطف اندوز ہو رہا ہے. یہ شاید دودھ دہی کی دکان ہے اور یہ اس وقت کے قصاب کی دکان. یہ کوئی لوہار کام کر رہا ہے تو کوئی مشق میں پانی بھر رہا ہے تو کہیں کمہار ہاتھوں سے گملے بنا رہا ہے. کیا ہی پرسکون مناظر ہیں. یہ مال روڈ پر لاہور میوزیم اور پنجاب یونیورسٹی کا ایریا اور یہ ہے مال روڈ پر واقع غلام رسول بلڈنگ اور اس کے سامنے مال روڈ کے خوبصورت مناظر. پرسکون وقت تھا. لوگ درختوں کے سائے میں بیٹھے گھنٹوں تک محو گفتگو رہتے تھے. پھر آہستہ آہستہ اس شہر میں باہر سے لوگ روزگار کے سلسلے میں آتے گئے اور اس جگہ کی خوبصورتی دم توڑتی گئی. آج یہ حال ہے کہ یہ شہر فضائی آلودگی میں پہلے نمبروں میں آتا ہے. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے.